پاکستان کی 73 سالہ تاریخ مختلف حادثات اور ثانیات سے بھری پڑی ہے، تاہم کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو ہم شاید کبھی نہ بھلا پائیں۔ 16 دسمبر کا دن بھی تاریخ کے انہی واقعات میں سے ایک ہے، جہاں ایک طرف 1971 میں 2 لخت ہوئے پاکستان کا غم منایا جاتا تھا، وہیں سال 2014 میں اسی روز ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ 16 دسمبر 2014 کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے عسکریت پسندوں نے حملہ کر دیا اور وہاں موجود طلبہ اور اساتذہ کو نہ صرف یرغمال بنایا بلکہ ان پر فائرنگ کر کے 132 بچوں سمیت 140 سے زائد افراد کو شہید کر دیا۔ اسکول کی گھنٹی جیسے ہی بجی، تمام بچے اسمبلی ہال میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ دعا کے بعد تمام بچوں نے بآواز بلند قومی ترانہ پڑھا اور پھر اپنے کلاسوں میں چلے گئے۔ ابھی کلاسز میں پڑھائی کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اچانک پورا اسکول فائرنگ سے گونج اٹھا۔ سفاک دہشت گرد صبح 11 بجے اسکول میں داخل ہوئے اور معصوم بچوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ بچوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کے اسکول پہنچنے تک دہشت گرد خون کی ہولی کھیلتے رہے اور کچھ ہی دیر میں ان ظالموں نے 132 معصوم جانوں سمیت 141 افراد کو شہید کر دیا۔ پاکستان سمیت پوری دنیا اس سہنے کی بربریت کو دیکھ کر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ واقعے کے بعد ہر طرف خون اور معصوم بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، اور اگر پیچھے کچھ بچا تھا تو صرف شہید بچوں کے والدین کی آہیں اور سسکیاں تھیں۔ اسکول کے در و دیوار دہشت اور ہولناکی کی دردناک کہانی بیان کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے اسکول میں درندگی کی ایسی مثال قائم کی کہ انسانیت بھی شرما جائے، لیکن سلام ان معصوم شہداء کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سلام ان شہداء کے لواحقین کو جن کے بچے صبح اسکول تو گئے لیکن واپس گھروں کو نہ لوٹے۔ سلام ان بہادر اساتذہ کو جنہوں نے بچوں کو بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، بالخصوص پرنسپل آرمی پبلک اسکول طاہرہ قاضی جنہوں نے فرض شناسی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جان کی بازی لگا دی، لیکن دہشت گردوں اور بچوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑی رہی۔ عسکریت پسندوں میں سبھی غیر ملکی شہری تھے، جن میں ایک چیچن، 3 عرب اور 2 افغان شامل تھے۔ حملے کے دن اسکول میں کل 1099 طلبہ اور عملہ رجسٹرڈ تھا۔ اسکول میں داخل ہونے سے قبل مسلح افراد نے سوزوکی بولان ST 41 وین کو آگ لگا دی تھی، جس میں وہ پہنچے تھے۔ ISPR کے ڈائریکٹر میجر جنرل عاصم باجوہ کے مطابق دہشت گرد زیادہ سے زیادہ طلبہ کو مارنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی دہشت گردوں نے فائرنگ کی، بہت سے طلبہ آڈیٹوریم کے دوسرے 2 راستوں کی طرف بھاگے، لیکن ان میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ باغ میں فائرنگ کی زد میں آ گئے۔ 15 منٹ کے اندر SSG ٹیموں نے اسکول پر حملہ کر دیا اور اپنی بھاری بختربند گاڑیوں اور ٹرکوں سے دونوں اطراف سے احاطے میں داخل ہو گئے۔ فوری طور پر SSG کے اہلکاروں نے دہشت گردوں کو قابو کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ملٹری پولیس کی آرمی کور اور صوبائی سویلین خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردوں کے فرار ہونے کے ممکنہ راستوں کو بند کرنے کی کوشش کی۔ سنائپرز کی خصوصی ٹیموں اور ان کے سٹاپرز نے دہشت گردوں کو اپنے نرغے میں لے لیا، جبکہ کمانڈوز نے عمارت پر دھاوا بول دیا اور اس عمل میں موجود باقی مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ اس جنگ میں 2 افسروں سمیت 7 کمانڈوز زخمی ہوئے۔ بندوق برداروں نے خودکش جیکٹوں میں لگائی گئی کسی بھی LEDs کو ناکارہ بنانے کے لیے فوری طور پر تلاشی اور کلیئرنس آپریشن شروع کیا، جسے دہشت گردوں نے پہن رکھا تھا۔ حملے کے دوران دہشت گرد اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے، لیکن سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مواصلاتی نظام کو ناکارہ بنا دیا۔ مختلف خبر رساں اداروں و مبصرین کے مطابق حملے کی نوعیت اور تیاری کا تعلق 2004 میں روسی فیڈریشن کے شمالی اوسیٹیا اعلانیہ خطے میں پیش آنے والے بیلسن اسکول کے یرغمال بحران سے تھا۔ پاکستان نے حملوں کا جواب دینے کے لیے
सजाए मौत को बहाल कर दिया। शुमाली मगरबी पाकिस्तान में जंग को तेज कर दिया गया। फौजी अदालतों को एक आईनी तरमीम के जरिए इख्तियार देकर इन हमलों का जवाब दिया गया। 2 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान ने पेशावर के कत्लेआम में मुलविस 4 अस्करियत पसंदों को फांसी दे दी। ख्याल किया जाता है कि इस हमले का मास्टरमाइंड उमर खरासानी 18 अक्टूबर 2017 को मशरकी अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में मारा गया था, लेकिन 7 मार्च 2018 को अमरीकी महकमा खारजा के इनामात की मतलूब फहरिस्त में शामिल कर दिया गया, जिससे ये जाहिर होता है कि वो अब भी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 29 अगस्त 2016 को सैयद जमान खान बामुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस में हमले में मुलविस 2 मजीद मुजरिमों की सजाए मौत को बरकरार रखा। जून 2014 में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से शुमाली वजीरिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोहों के खिलाफ मुश्तरका फौजी कार्रवाई की गई, जो तशद्दुद की लहर का मकाम रहा है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म 8 जून को कराची के जिना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हमले के नतीजे में शुरू किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की थी। ये शुमाल मगरबी पाकिस्तान में जारी जंग का एक हिस्सा है, जिसमें अब तक 2100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और फौज के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान का 90% हिस्सा साफ हो चुका है।